احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ والدین اپنی اولاد کے لیے دنیا کی شاید ہر نعمت خرید سکتے ہیں، لیکن اولاد کا نصیب نہیں خرید سکتے۔ رشتے آسمانوں پر نہ بنتے تو والدین وہ بھی بازار سے خرید لاتے۔ حضرت آدم حوا علیہ السلام کا پہلا رشتہ تھا جو آسمان پر بنایا گیا، اور تب سے ان کی نسلوں کے نصیب بھی آسمانوں پر ہی طے ہو رہے ہیں۔ بندے دنیا میں اپنا نصیب تلاش کرتے ہیں، نصیب بناتے نہیں۔ قسمت، مقدر اور نصیب ایک حقیقت کے مختلف نام ہیں۔ تقدیر، قسمت یا نصیب، یہ تینوں الفاظ عام طور پر ایک ہی معنی میں بولے جاتے ہیں۔ لفظ تقدیر کے لغوی معنی مقدار، قسمت، نصیب، بخت ہے۔ تقدیر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی صفت ہے۔ تقدیر کا مسئلہ بےحد نازک اور باریک ہے۔ بس اتنا عقیدہ رکھا جائے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے اس کا علم تھا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کو پہلے سے لوح محفوظ میں لکھ رکھا تھا۔ ایک آدمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے تقدیر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، تاریک راستہ ہے، اس پر مت چلو۔ اس نے پھر سوال کیا تو جواب دیا، گہرا سمندر ہے، اندر مت داخل ہو۔ اس نے تیسری مرتبہ سوال کیا تو آپ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ کا راز ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم سے چھپائے رکھا ہے، تم اس کی ٹو میں نہ لگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم محیط کی بنا پر آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے اس کو پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، اور بندے کو مجبور نہیں بنایا بلکہ اس کو کسب و اختیار دیا ہے۔ اب اگر کوئی انسان برا کام کرتا ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ پہلے ہی اس کے بارے میں اس کا فیصلہ فرما چکے ہیں، بلکہ آئندہ وہ ایسا کرے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پہلے ہی اس کو لکھ دیا ہے۔ اللہ علم غیب رکھتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے سامنے جب تقدیر کی حقیقت بیان فرمائی تو صحابہ نے فرمایا، کیا ہم عمل کرنا چھوڑ دیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم عمل کرتے رہو، ہر آدمی کا عمل اس کو فائدہ پہنچائے گا، باقی یہ مسئلہ تقدیر ہے، اس میں بحث تفتیش کی اجازت نہیں۔ مقدر، تقدیر، قسمت، نصیب، یہ تمام الفاظ اللہ تعالیٰ بندے کے لیے لکھ چکا ہوتا ہے، البتہ اس کو پانے کی کوشش اور جائز ناجائز طریقے اختیار کرنا بندے کی چوائس ہے۔ اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ چھری کے نصیب، قسمت یا تقدیر میں کاٹنا لکھ دیا گیا ہے۔ اب یہ اختیار عقل یا چوائس بندے کو دے دی گئی ہے کہ وہ چھری سے پھل سبزی کاٹتا ہے یا کسی کی گردن۔ رزق بندے کے نصیب، قسمت، مقدر میں لکھ دیا گیا ہے کہ کتنا ملے گا، مگر اب یہ عقل و شعور اختیار بندے کے ہاتھ میں ہے کہ وہ رزق جائز طریقے سے کماتا ہے یا ڈاکہ ڈال کر لاتا ہے۔ شادی کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، کس شخص سے اور کب ہوگی جوڑا آسمان پر بنا دیا گیا ہے، مگر بندے کو کلی اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اسے تلاش کرے۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے نہ رزق آ کر منہ میں آن گرے گا، نہ زوج گھر چل کر آ جائے گا۔ عقل، شعور، اختیار، کوشش، وسائل، اسباب استعمال کرنے سے ہی مقدر کا حصول ممکن ہوتا ہے۔ بعض اوقات اس رشتے کو متعدد بار انکار کر دیا جائے، آخر کار نکاح اسی سے ہو جاتا ہے، اسے مقدر، نصیب، قسمت کہتے ہیں۔ بعض اوقات لاکھ کوشش کے باوجود اس شخص سے رشتہ نہیں ہو پاتا، یہ بھی نصیب کی بات ہے۔ اچھے کے لیے کوشش اور محبت کرو، مگر جو مل جائے پھر اسے نصیب، مقدر سمجھ کر اس پر راضی رہنا سیکھو۔ زندگی میں سب چیزیں 100% نہیں ہو سکتی، ہمیں کچھ چیزیں قبول کرنا ہوتی ہیں۔ جو چیزیں قبول کرنی ہوں ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کر قبول کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد ہے، اور ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، بھوک اور مال اور اولاد کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک یہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ان لوگوں پر اللہ کی رحمت اور سلامتی ہے اور یہی ہدایت پانے والے ہیں۔ ہماری زندگی کے بارے میں ہمیں سب کچھ پہلے سے قرآن پاک میں بتا دیا گیا ہے کہ ساری مرضی ہماری نہیں ہوگی، ساری چیزیں ہمارے مطابق نہیں ہوں گی،
جب سب کچھ ہمارے مطابق نہیں ہونا تو پھر کیوں نہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رضا پر راضی رہا جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔